بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدائے پاکستان ٹی وی۔ ناظرین، یہ 2001 میں پیش آنے والا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا، جب ایک بدمست سپر پاور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک انتہائی پسماندہ اور مفلوق الحال ملک پہ قبضہ کر چکی تھی۔ تو ہمارے یہاں کے منافق تجزیہ نگار اور نام نہاد دانشور ٹی وی اینکرز ڈالروں کے عوض اپنے ایمان کا سودا کر چکے تھے۔ وہ ان 20 سالوں میں یہی ثابت کرتے رہے کہ امریکہ مہان ہے، اسے کوئی زوال نہیں، اس کی ٹیکنالوجی اور طاقت کے سامنے مٹھی بھر سر پھرے طالبان مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہتھیار پھینک کر حقیقت کو تسلیم کریں اور امریکہ کی غلامی کو قبول کریں۔ اسی میں طالبان کا بھلا ہے، اسی میں پاکستان اور افغانستان کی بہتری ہے۔ ان منافق اور پرلے درجے کے جھوٹے اینکرز نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری اختیار کی۔ یہ پاکستان میں مشرف کا دور ستم تھا، جب اس نے اسلام پسند اور داڑھی مولوی اور ملا کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ یہ اینکرز اور دانشوروں کی منافق فوج نے اپنی زہریلی زبانوں سے ایسا شور و غل بپا کیا کہ طالبان ملا مولوی ایک گالی بن کر رہ گئے۔ بالخصوص طالبان کا نام لینا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے خفیہ ادارے ہر اس شخص کو راتوں رات غائب کر دیتے جو طالبان کی محبت کا دم پڑتا یا اس کا کسی بھی طرح طالبان سے رابطہ و تعلق ثابت ہوتا، تو ہمارے خفیہ ادارے اسے حرف غلط کی طرح مٹا دیتے۔ یہ سلسلہ عامر مشرف کے دور ستم تک خوب زور و شور سے چلتا رہا۔ امریکہ ڈو مور کہتا رہا اور ہم نے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم پاکستان کے کونے کونے سے ملا مولوی اور طالبان کو چن چن کر گرفتار کرتے رہے اور ڈالروں کے عوض امریکہ کو بیچتے رہے۔ حتیٰ کہ افغانستان کے سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کو بھی امریکہ کے حوالے کر دیا، جو کسی بھی طرح اخلاقی، آئینی اور بین الاقوامی اصولوں کے منافی تھا۔ 2007 تک تو یہ سلسلہ بدترین حد تک بڑھ چکا تھا کہ فوج کے اندر سے بے چینی اور بغاوت کے اثرات نمو پانے لگے۔ بڑے بڑے فوجی افسر برملا مشرف کی حماقتوں اور غلط حرکتوں پہ انگلیاں اٹھانے لگے۔ فوج کے اندر سے اتنی بے چینی پیدا ہوئی کہ ریٹائرڈ فوجیوں کی نمائندہ تنظیم ایکس مین سروس بھی مشرف کی حماقتوں کے سامنے خم ٹھوک کر کھڑی ہو گئی۔ مشرف کی وردی پہ سوالیہ نشان لگا دیا گیا کہ اب مشرف کو فوج کی وردی اتارنا پڑے گی۔ فوج کے اندر سے بھرپور مزاحمت اور اختلاف نے عامر مشرف کو وردی اتارنے پر مجبور کر دیا۔ یوں پاک فوج سے وہ نحوست جو مشرف کی شکل میں پاک فوج اور پاکستان پہ سوار تھی، اللہ تعالیٰ نے اہل وطن کی دعاؤں کو سن لیا اور مشرف کا وردی اتارنا تھا کہ پاک فوج نے یو ٹرن لے لیا اور نام نہاد دہشت گردی کی جنگ سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ خاموش طبع جنرل اشفاق پرویز کیانی نے امریکہ کو باور کرا دیا کہ طالبان امریکہ کے معاملات میں پاکستان کو نہ گھسیٹا جائے۔ آپ طالبان کے معاملات کو آپ خود سنبھالو، ہم نے اس جنگ میں بہت خار، دکھ اور ستم اٹھائے ہیں۔ پاکستان نے ہزاروں لوگوں کی قربانی دی، اربوں خربوں ڈالرز کی بربادی، ہزاروں جانوں کا ضیاع، جگہ جگہ خود کش حملے، بم دھماکے، خانہ جنگی، ہندوستان کی لگائی ہوئی آگ جس نے ہمارے ملک کو مقتل گاہ بنا دیا۔ ہر طرف افراتفری تھی، ڈرون حملے تھے، لال مسجد پہ حملے تھے، اسلام پسند حلقے پاک فوج سے ناراض ہو چکے تھے۔ یہ سب کچھ ہم نے امریکہ کے لیے کیا۔ اس کے بدلے میں ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہم ہر طرف سے غیر محفوظ ہو گئے۔ بھارت تو ہمارا دشمن تھا ہی، دوسری طرف افغانستان کی سرحد بھی آگ بارود اور جنگ میں بدل چکی تھی۔ جنرل کیانی نے امریکہ اور نیٹو کو باور کرا دیا اور اپنے خاموش مشن پہ کار بند ہو گئے۔ انہوں نے فوج کو سیاست کے خاردار سے نکالا، خونی لبرل اور سیکولر انتہا پسند دانشوروں کی سوچ سے نکالا اور اپنے اصلی کام پہ لگا دیا۔ ملک کے اندر موجود بھارت کی لگائی ہوئی آگ کو بجھانے کے اقدامات کیے۔
تحریک طالبان پاکستان جو کہ بھارت کی شہ پر ملک کے طول و عرض میں خود کش حملوں اور بم دھماکوں سے جس نے پاکستان کا جینا حرام کیا ہوا تھا، جنرل کیانی نے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف بھرپور اقدامات کیے، سوات میں اور وزیرستان میں آپریشن کیے، پاکستان میں موجود ان کے ملک گیر نیٹ ورک کو توڑ دیا۔ ٹی ٹی پی کی قیادت اور اس کے دہشت گرد افغانستان بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ حالانکہ پاکستان انتہا پسندی اور دہشت گردی کی دلدل میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ امریکہ اور اس کے ہواری تو محض اپنی انا کی تسکین کے لیے افغانستان کے پہاڑوں سے سر ٹکرا رہے تھے۔ امریکہ تو ہزاروں کلومیٹر دور تھا، اس کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہم تھے کہ امریکہ کی لگائی ہوئی آگ میں بری طرح جھلس رہے تھے، اور الٹا ڈو مور کے تقاضے بھی ہم سے ہی ہو رہے تھے۔ پسنی جیکباباد کے اڈوں سے امریکی بمبار طیاروں نے ہزاروں پروازیں بھریں اور افغانستان پہ کارپٹ بمباری کی۔ یوں افغانستان کے طالبان بھی ہمارے خلاف تھے، اور ہمارے اندر موجود تحریک طالبان پاکستان ہمیں خود کش حملوں سے ادموا کر رہی تھی۔ ان حالات میں جنرل کیانی کے شاندار اقدامات نے فوج کے مورال کو بلند کیا، دہشت گردوں کا ناطقہ بند کیا۔ ان کے بعد جنرل رحیل کی ضرب عضب نے ایک بھرپور اور کاری وار سے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی۔ یہ سلسلہ جنرل باجوہ نے بھی خوب احسن انداز سے جاری رکھا۔ آپریشن ضرب عضب سے پاکستانیوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اسی دوران وہی طالبان جو امریکہ کے قبضے کے بعد تورا بورا کے پہاڑوں میں چھپ گئے تھے، انہوں نے اپنی گوریلا وار کارروائیوں سے امریکہ اور نیٹو کی فورسز کو تگنی کا ناچ نچانا شروع کر دیا۔ پاکستان کو اپنے مسائل سے فرصت نہیں تھی، مگر سارا الزام امریکہ پاکستان کو دیتا رہا۔ پاکستان حقانی نیٹ ورک کی سرپرستی کر رہا ہے، حالانکہ دنیا جانتی تھی کہ پاکستان کے حالات کس قدر خوفناک ہیں۔ افغانستان میں موجود بھارت کا سفارت خانہ مسلسل پاکستان کے خلاف سازشوں اور فتنہ انگیزیوں میں مصروف تھا۔ امریکہ دانستہ طور پر بھارت کی رشا دوانیوں سے چشم پوشی کرتا۔ یوں شاید کسی حد تک پاکستان بھی حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کرنے میں اپنی بقا سمجھنے لگا تھا۔ امریکہ کے اتحادی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اسے چھوڑنے لگے۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ، آسٹریلیا جیسے اور کئی ملک ایک بے مقصد بے فائدہ جنگ سے اکتا چکے تھے۔ یوں 40 کے قریب ملکوں کی افواج کو فاقہ مست اور اجڑے ہوئے دیار کے باسیوں نے ایسی مار دی کہ سب کو بھاگنے میں ہی اپنی عافیت نظر آئی۔ امریکہ چونکہ بڑی طاقت تھی، اس کی انا اور ضد بھی ہمالیہ اور تورا بورا کے پہاڑوں کی طرح اونچی اور بلند تھی، مگر امریکہ کا پالا ایک ایسی قوم سے پڑا تھا جو موت سے نہیں ڈرتی تھی بلکہ موت سے محبت کرتی تھی، جن کی کمان ملا عمر جیسے درویش صفت مجاہد کے ہاتھ میں تھی، جس کا قول تھا کہ اللہ نے مومنین سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری ہر حال میں مدد کرے گا، اور بش نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے کہ میں امریکہ کو فتح دلاؤں گا۔ دیکھتے ہیں کس کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ آج ملا عمر کے رب کا وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ آخری امریکی فوجی کابل سے بڑے خوار ہو کر نکل رہے ہیں۔ امریکی عوام اپنے حکمرانوں سے پوچھ رہے ہیں، 20 سال بے فائدہ جنگ کا ایندھن بنا کر آپ نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ شکست خوردہ امریکی حکمران بکھلائے ہوئے ہیں۔ فاقہ مست سادہ دل درویش صفت مجاہدین فاتحانہ انداز میں کابل میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہر طرف افغانستان میں ان کا استقبال کیا گیا، جن کو وحشی، اجڑ، دہشت گرد، انتہا پسند، قدامت پسندی کی پھپتیوں سے نوازا جاتا تھا۔ یار وہ تو بڑے مہذب، روادار، شائستہ، صلحجو نکلے۔ انہوں نے فاتح ہو کر بھی اپنے بدترین مخالفین کو معاف کر دیا، کسی سے کوئی بدلہ نہ لیا، کوئی انتقام نہ لیا۔ حالانکہ 20 سال تک طالبان نے ان کے ظلم، جبر اور ستم کا سامنا کیا۔ آج ممی ڈیڈی برگر فیملیوں کے زہریلے اینکرز اور منافق دانشوروں کے گھروں میں صف ماتم بچھ چکی ہے۔ ان کا خدا، ان کا آقا امریکہ رسوا ہو گیا ہے۔ ان کی زبانوں کو تالے پڑ چکے ہیں۔ پاکستان کے نجم سیٹھیوں، حسین حقانیوں، سلیم صافیوں اور پرویز ہودوں کے منافقانہ جذبے سرد پڑ چکے ہیں۔
ان کے خواب بکھر چکے ہیں، اور حکیم الامت علامہ اقبال کا ترانہ پورے زور و شور سے زبان زد عام ہے۔ جس ترانے پہ یہ منافق 20 سال تک ملامت اور طنز کے نشتر برساتے رہے، وہیں ترانہ اور نغمہ انشاءاللہ ان کی راتوں کی نیند حرام کرے گا۔ وہ نغمہ اور ترانہ اس کا بڑا معروف شعر ہے، افغان باقی کوہسار باقی الحکم للہ الملک للہ۔ افغان باقی رہیں گے اور اس کے کوہسار بھی باقی رہیں گے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی بادشاہت اور اس کی ملکیت ہے۔ یہ تھی آج کی صدائے پاکستان، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔